الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم مہمانان اعظام، علماء اعظام اور رفیقان درس، اس وقت یہاں پر جو مدعو کیا گیا طلبہ جامعہ کو، اس کا عظیم ترین مقصد یہ ہے کہ اس جامعہ کی جانب سے اور اساتذہ کرام کی پرخلوص محنتوں اور جانفشانی سے ہم طلبہ کو جو کچھ دیا گیا ہم اسے آپ کے سامنے پیش کر سکیں. اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے شمار انعامات اور احسانات کی بارش برساتے رہتے ہیں. رات دن، صبح و شام، ہر لمحہ، ہر آن درخت کے پتوں سے زیادہ، ہوا کے جھونکوں سے تیز، بارش کے قطروں سے زیادہ اور سمندر کی وسعتوں سے ماورا بن مانگے ہمیں عظیم نعمتیں مسلسل حاصل ہو رہی ہیں، جن کو شمار کرنے کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگے اور گننے لگے تو اسے نہیں کر سکتے. جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ تمام نعمتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر بندے کے لیے ضروری ہے کہ ان انعامات کی ہمیشگی پر حریص اور دوام نعمت ممکن ہی نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب کہ شکرانی نعمت نہ کی جائے. اظہار تشکر یہ انبیاء کرام کی بے مثال صفت میں سے ہے. شکریہ یہ اقرار بھی ہے، اعتراف بھی ہے. تو ان تمام باتوں کے بعد کہ ان تمام نعمتوں جس کا ذکر کیا گیا، سب سے عظیم ترین نعمت ہم طلبہ جامعہ کے لیے جامعہ ملت ابراہیمی کی شکل میں باری تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا. اللہ رب العزت اس جامعہ کی ہمیں قدر کی توفیق مرحمت فرمائے. اس وقت کا جو عنوان ہے کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، یہ عنوان کا انتخاب کیوں کیا گیا، اس عنوان کی لانے کی کیا وجہ رہی؟ سب سے اہم ترین بات کہ تعلیم یہ ہر انسان، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کسی خطے سے تعلق رکھتا ہو یا کسی شہر سے تعلق رکھتا ہو، مرد ہو یا عورت، یہ اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے. اور یہ انسان کا ایک ایسا حق ہے جو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا. تعلیم کے حوالے سے انسان کی دو ضرورتیں ہیں، اور وہ دو ضرورتیں ایسی ہیں. سب سے پہلی ضرورت تو یہ کہ ایک ہے مذہبی ضرورت، جس کا سرا اس دنیا سے اور دوسرا آخرت سے جڑا ہوا ہے. یہ تعلیم دنیاوی سعادت اور اخروی نجات کے لیے ضروری ہے. اسی لیے اس تعلیم کو فرض قرار دیا گیا، جسے اصطلاح میں بنیادی تعلیم کہتے ہیں. تعلیم نام ہے کسی قوم کی روحانی اور تہذیبی قدروں کو نئی نسل تک اس طرح پہنچانے کا کہ وہ اس کی زندگی کا جز بن جائے. اس کے بعد یہ کہ جو قوم و ملت تعلیم و تربیت کے قیمتی جوہر سے محروم ہو تو پھر ذلت و پستی اور مغلوبیت و مرغوبیت اس کا مقدر بن جایا کرتی ہے. تعلیم و تربیت ہر دور میں عروج و بلندی کی بنیاد رہے. ہر زمانے میں پڑھے اور ان پڑھوں اور اسی طریقے سے لاخواندہ لوگوں پر حکومت و حکمرانی اسی علم کے ذریعے کی گئی. اور جو قوم تعلیم اور علم و تحقیق میں آگے بڑھتی ہے وہی دوسروں کے لیے پیش رو بنتی ہے اور اس کی تقلید کی جانے لگتی ہے. علم اسے فکری، ذہنی اصطلاح اور سیاسی و اقتصادی فوقیت کا راستہ بنا کے دیتی ہے. تعلیمی نظام ہی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے. اس لیے تعلیم کو تحریک و انقلاب کے طور پر عام کیا جانا چاہیے اور مسلم نئی نسل کو
با مقصد تعلیم کے لیے تیار کر کے قوم و ملت کے لیے کارآمد بنانے اور ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہے، جو اس وقت کئی ادارے کر رہے ہیں، جن میں سے ایک ہمارا ادارہ جامعہ ملت ابراہیمی بھی ہے۔ اور ان کو بامقصد تعلیم اور کے لیے تیار کرنے کے بعد ان کے اندر قوم کی خدمت کے لیے اور ان کی ملی غمخواری کا جذبہ بیدار کرنا یہ بھی وقت کا اہم تقاضا ہے۔ کیوں کہ اگر تعلیم کے ذریعے حاصل ہونے والی ترقی و کامیابی کے میدان میں جو مسلم افراد بلند مرتبہ ہو اور ایسی ضرورتوں کی جگہوں پر پہنچ جائے جن کی ہر ایک کو احتیاج ہوتی ہے، اور وہ اس خدمت کو خدمت نفس و عیال کے ساتھ ملی ہمدردی کے جذبے کے تحت بھی انجام دے، تو انشاءاللہ مسلم معاشرے کی بڑی ضرورت پوری ہوگی اور اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب اسلام آیا تو جہالت عروج پر تھی، اسلام نے تعلیم کا میدان سجایا، لوگوں کو علم کی دولت سے نوازا گیا، بلکہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز، بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ کی امتیازی خصوصیت ہی نہیں بلکہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ ناخواندہ و امی ہو کر بھی علم کا بحر بے کنار تھے۔ صحیحین کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتقاکم و اعلمکم باللہ انا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کائنات کا علم سمایا تھا، آپ کو اولین و آخرین کا علم دیا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو قرآن کریم کا علم دیا گیا، اور قرآن میں اولین اور آخرین کا علم جمع ہے، کیونکہ قدرت جب کسی رسول و پیغمبر کو عالم دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کرتی ہے تو اپنی تربیت خاص کے ساتھ ان علوم و فنون سے ماہر و باکمال بنا کر بھیجتی ہے۔ تعلیم و تربیت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے دیکھا اور کتابوں میں پڑھا اور سنا بھی ہے کہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی وہ تربیت فرمائی ہے کہ جس کے بارے میں شاعروں نے کہا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کہ تعلیم اور تربیت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی فطرت، انسان کی اپنی ذات میں ایک نمایاں قسم کی تبدیلی پیدا کرتی ہے اور وہ دوسروں کو بھی راہ راست پر گامزن کرتا ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت اور مربی آدمیت ہے، لہذا مسلمانوں کی اصلاح و تربیت اور ان کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی نیا لائے عمل تشکیل دینے کی حاجت نہیں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی منہج نبوت پر تعلیم و تربیت کا نظام بنایا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علوم و فنون نے اتنا عروج کیا کہ ان کے خوشہ چی بہت سے علوم و فنون کے واضح بنے۔ بطور مثال صرف ایک فن اسماء الرجال کو لیا جائے تو اس امت کے عظیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماگیر تعلیمات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس جیسا فن عالم انسانی میں وضع ہی نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ دیگر علوم و فنون نے اوج ثریا کو چھو لیا تھا اور معیار کی اس بلندی تک پہنچا جہاں کبھی نہ پہنچ سکے گا۔ پھر یہ علم سلسلہ بسلسلہ حضرات صحابہ کے ذریعے تابعین تک پہنچا، یہ سلسلہ وار چلتا رہا اور عالمی دنیا میں علم کا چراغ اس طرح روشن ہوتا گیا اور ظلم و جہالت چھڑتی گئی، اور پھر مسلم قوم ساری دنیا میں بحیثیت معلم مربی کے مشہور و معروف ہو گئی، اور ساری دنیا میں ان کے نظام تعلیم و تربیت کا چرچا اور شہرہ گونجا۔ علم کی نسبت پر شہر آباد ہوئی، جیسا کہ آپ نے احادیث کے اندر پڑھا ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی اکابرین اور مفکرین محدثین جس میں سے اکثر عدم سے تعلق رکھتے تھے اور بخارا، سمرقند اور اس طریقے کے ممالک سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کی علم کی نسبت پر شہر آباد ہوئے، ملک آراستہ ہوئے اور بستیاں بھی یہ زندہ ہوئی، اور جن سے ایسی ہستیاں تیار ہوئی جنہوں نے علم و فن کے باب میں کمال ہی کر دیا۔ مسلمانوں کی فیاضی اور علم دوستی دیکھیے کہ انہوں نے علم کو امیر و غریب، چھوٹے بڑے، ملکی اور غیر ملکی حد بندیوں سے پاک رکھا، ہر طالب علم کو سیراب کیا، ہر مشتاق کی ضرورت کو پوری کی۔ ہمارے ملک ہندوستان میں مسلم دور حکومت میں علم و فن کے میدان میں جتنا کام ہوا وہ مسلمان ہند کا روشن و نمایاں کارنامہ ہے۔ اس موضوع پر بکثرت کتابیں لکھی گئی، تاریخیں لکھی گئی، لہٰذا
تعلیم کو تحریک میں تبدیل کرنے کے جذبے سے کام کرنے کی اس وقت ہمیں اشد ترین ضرورت ہے، اور کسی لیڈر یا مصلح قوم کے ظہور کا انتظار کیے بغیر آج کے جمہوری دور میں یہ کام انہی اداروں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ کسی کہاوت میں کیا خوب بات کہی گئی کہ تم دوسروں کی شان گھٹانے کی چاہے جتنی کوششیں کر لو، اس سے تمہاری منزلت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ کامیابی کا طریقہ صلاحیت، لیاقت ہے، جو ہر موقع پر اپنا لوہا منوا لیتی ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ نظام تعلیم میں ملت اسلامیہ کے نونہالوں کی تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام کیا جائے کہ جو ان کو غارت گری کے لیے نہیں بلکہ ملت کی پیشوائی کے لیے تیار کرے، ان کے سامنے زندگی کا مقصد ہو۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کا تعلیمی تناسب بہت حد تک بڑھ چکا اور ماضی قریب کے معاملے میں شرح خواندگی میں اضافہ ہوا، بلکہ بڑی حد تک موجودہ نظام تعلیم کی جانب مسلم نمائندہ جماعت، ادارے اور مذہبی قائدین نے مسئلہ تعلیم کو سنجیدگی سے لیا اور اس پر عمل بھی درآمد ہو رہا ہے۔ ملک کے بہت سے خطوں سے تعلیم کے حوالے سے بیداری کے خوشگوار احوال سامنے آ رہے ہیں۔ ملی تنظیموں اور اداروں کی جانب سے بھی مسلم طلباء و طالبات کی نمایاں کامیابیوں کی اطلاعات مل رہی ہے۔ اب تعلیمی سلسلہ جو ہمارا چل رہا ہے اور جامعہ ملت ابراہیمی کا جو مشن ہے، اور اس میں سب سے عظیم ترین کارنامہ انہوں نے یہ انجام دیا کہ طلباء کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی کہیں زیادہ فکر کی۔ چونکہ اس جامعہ میں تمام کے تمام علماء علم حاصل کر رہے ہیں اور انہوں نے مدارس میں ایک قلیل عرصہ نہیں بلکہ ایک کثیر عرصہ گزارا ہے، ایک مدت گزاری ہے، اور پھر ان کی تربیت کیا جانا یہ بہت بڑا احترام ہے۔ تو چند اصول تعلیم و تربیت آپ سامعین کے حوالے کر رہا ہوں کہ موجودہ دور میں تعلیم سے نفع حاصل کرنے اور اس کی مضرتوں سے بچنے کے لیے چند باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 یہ کہ تعلیم کا عمومی ماحول بنایا جائے، بالخصوص ان خطوں میں جہاں مسلمان پسماندہ ہیں اور معاشی مذہبی اعتبار سے کمزور ہیں، انہیں ان کے عقائد سے واقف کرانے والا کوئی نہیں، ان کے معاشی حالات اتنے زیادہ کمزور ہیں کہ تعلیم کبھی ان کے خیال میں بھی نہیں آتا۔ نمبر 2، تعلیم کو آسان سے آسان بنایا جائے اور اس کے لیے رفاہی ملی تنظیمیں اور مخیر حضرات عملی اقدام کرے۔ ملی تنظیمیں اس کے لیے خصوصی بجٹ تیار کرے کہ ایسے پسماندہ علاقے جہاں علم کا نام و نشان نہیں ہے، ان پسماندہ علاقوں میں رہنے والوں کے لیے تعلیم کا کس طریقے سے ہمیں منظم نظام کرنا چاہیے اور باقاعدہ مشن کے ساتھ اس پر محنت کی جائے، افراد سازی اور رجال سازی کی جائے جو ملت کے مختلف مسائل میں بموقع کام آ سکے اور ان کا تعاون مل سکے۔ نمبر 3، تعلیم کی بنیاد میں مذہبیت کا عنصر راسخ ہو چکا ہو کہ ہم جب اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ہم ہمارے علاقے کے بچوں کو تعلیم دیں تو مذہبیت کی تعلیم کا عنصر ان کے اندر راسخ ہو، مضبوط ہو، اس کے بعد انہیں ترقی کے منازل طے کرائے جائیں۔ نمبر 4، با مقصد و با ہدف تعلیم ہو، صرف ماحول اور سماج کی ہوڑ اور دوڑ میں نہ ہو کہ کہیں سے کچھ ایسی ہمیں اطلاعات ملی اور اس کی خوشی میں ہم نے بچوں کے ایڈمیشنز کرا دیے، ایسا نہ ہو۔ ہماری تعلیم جو ہے وہ با مقصد ہو اور با ہدف ہو۔ بچے اور بچیوں کی تعلیم کے لیے پہلے سے ایک متعین ٹارگٹ بنایا جائے، ان کی منزل اور ان کی خدمات کی جہت شروع سے طے ہو۔ اسی طریقے سے بچوں کو تعلیم دلانے میں ہر طرح کی فکر، توجہ اور وقت و مال کی قربانی پیش کی جائے اور ان کے تمام مسائل میں علم کو، تعلیم کو پہلا درجہ دیا جائے۔ اور نمبر 7 پر جو سب سے اہم تر ہے وہ یہ کہ یہ مسابقہ اور کمپٹیشن کا دور ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہمیں تیز بھاگنا ہوگا۔ اگر مسلم قوم کے بچے یا ان کے اہل خانہ بچوں سے نمایاں کارکردگی چاہتے ہیں تو ان کو دوسروں کی بنسبت زیادہ محنت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ تعلیم صرف وہ نہیں ہے جو مروجہ زمانے میں متداول اور طے شدہ نظام کے تحت ہے، بلکہ دیگر علوم و فنون سے بھی آشنائی ضروری ہے، جو الحمدللہ فخریہ طور پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس جامعہ سے منسلک ہونے کے بعد بدرجہ اتم ہمیں وہ تمام چیزیں حاصل ہوئی۔ کیوں دوسرے علوم و فنون سے آشنائی ضروری ہے؟
تاکہ دنیا کے سامنے یہ تصور پیش کیا جا سکے کہ جو موجودہ معاصرانہ نظام تعلیم انگریزوں کے ذریعے جاری کیا ہوا ہے وہ کہ آج کی ترتیب کے لحاظ سے حصول مناصب اور ڈگریوں کی یافت کے لیے یہ سلسلہ لازم ہے، لیکن یہ کوئی قطعی یا محکم نظام تعلیم نہیں ہے۔ اس میں بھی بہت سے باب تشنا اور بہت سی خامیاں ہیں۔ موجودہ مروجہ تعلیم کا اصل ہدف نوکریوں کا حصول ہے، جو اپنے آپ میں ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن نوکری والے علم سے قائلانہ مزاج پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے مسلم بچے اور بچیوں کو اپنا نظام تعلیم بھی پڑھنا چاہیے۔ اور اخیر میں چند گزارشات یہ کہ عصری اور دینی اداروں کے افراد کے درمیان خلیج اور فاصلوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اس سے بہت سے مسائل ہمارے حل ہوں گے، بہت سی خوبیاں ہمیں حاصل ہوگی اور بہت سے نقائص سے حفاظت ہوگی، اور دونوں کے لیے قدردانی اور استفادہ یہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ آج کے نظام تعلیم کے ذریعے بہت آسانی سے مسلم قوم کے نونہالوں کو ان کی مذہبی اداروں اور شخصیات سے کاٹ دیا گیا، جس سے جہاں بے خود کو آزاد اور بے نیاز سمجھتے ہیں، وہی ان مذہبی ہستیوں کی توہین و ناقدری کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں، جنہیں دشمن بہت زیادہ آسانی سے کچل لیتا ہے، جبکہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب بھی تعلیم کو مذہبی نظریہ فکر سے دیکھتے اور برتتے ہیں۔ ہم خود اعتمادی اور قوت علم اور وسعت معلومات کے سبب مؤثر بھی ثابت ہو سکے۔ نسل نو کو یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے تعلیم کے ذریعے ملنے والی کامیابیوں اور ترقیات میں اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ مذہبی تقاضوں اور مسائل کا خیال رکھیں، تاکہ ان کے ذریعے اسلام کی بہتر نمائندگی ہو سکے اور ان کا عمل اسلام کی شاندار دعوت اور خدمت خلق کا خوبصورت تصور ہو سکے، ورنہ خالص اپنی ضروریات اور مسائل کے لیے اٹھایا جانے والا قدم ملت کی بہتری میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا، اور اس سے بحیثیت مسلمان ان کا کوئی فریضہ بھی مکمل نہ ہوگا۔ پھر ہمارے وہ نوجوان جو ترقی اور عروج کا خواب و خیال رکھتے ہیں، وہ خواب و خیال تک ہی محدود رہ جائیں گے اور اجتماعی سطح پر اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ آخری دو باتیں یہ کہ تعلیم کے لیے جہد مسلسل، عمل پیہم، ریاضت کثیرہ اور دھن اور لگن کی شرط ہے۔ مسلمان اپنے لیے ایک ایجنڈا سے کرے کہ تعلیم صرف تعلیم، اور تعلیم کے لیے کیا کریں۔ دعوت اور خدمت خلق کا تصور ہو سکے، ورنہ خالص اپنی ضروریات اور مسائل کے لیے اٹھایا جانے والا قدم یہ ملت کی بہتری میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا، اور اس سے بحیثیت مسلمان ان کا کوئی فریضہ بھی مکمل نہ ہوگا۔ دوسری طرف ہمارے وہ نوجوان جو ترقی اور عروج کا خواب و خیال رکھتے ہیں، وہ خواب و خیال تک ہی محدود رہ جائیں گے اور اجتماعی سطح پر اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ آخری یہ کہ تعلیم کے لیے جہد مسلسل، عمل پیہم، ریاضت کثیرہ اور دھن اور لگن شرط ہے۔ مسلمان اپنے لیے ایک ایجنڈا سیٹ کر لے، تعلیم صرف تعلیم، روکھا سوکھا کھا کر زندگی بسر کر لیں گے، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے۔ انہی تمام باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح معنی میں طلب علم کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یہ تھے مفتی تسلیم الدین صاحب، یہی تھے ابھی ہمارے درمیان میں۔ الحمدللہ ہمارے